اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ سامعین گرامی اور عزیزان محترم، ناظران معظم، ہم ایک مرتبہ پھر حیات بعد از موت کے ذیل میں گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے موجود ہیں، اور گفتگو کو شروع کرنے کے لیے صرف آپ کی یاد دہانی کے طور پر گزشتہ گفتگو کا تتمہ آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ آپ کے اذہان جو ہیں وہ ایک مرتبہ آگے کی گفتگو سننے کے لیے مکمل طور سے مستعد ہو جائیں۔ ہماری گفتگو اس بحث کے اوپر ختم ہوئی تھی کہ بنیادی طور پر ہم روح اور جسم کا تعلق ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک پیرایا یہ اس طریقے سے اٹھایا یا اس پیرائے کا انتخاب کیا کہ ہمارے سامنے خود تخلیق روح کے بارے میں دو نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے روحوں کو ایک مرتبہ خلق کیا تھا، قیامت تک دوبارہ خلق نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ روحیں سب خلق کر دیں، جتنی خلق کرنا تھی ایک ہی دفعہ خلق کر دیں، اور وہ سب عالم ارواح میں زندگی گزار رہی ہیں۔ اور جب کوئی انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو جسم اس کا شکم مادر میں درجہ بدرجہ منازل ارتقاء طے کرتے کرتے ایک انسانی شکل میں آتا ہے، اور اس عالم ارواح سے ایک روح جو ہے وہ اس جسم میں ودیعت کر دی جاتی ہے، یا اس کے اندر پھونک دی جاتی ہے، یا اس میں پہنچا دی جاتی ہے، یا اس سے تعلق قائم کر دیا جاتا ہے، جو بھی لفظ آپ چاہیں استعمال کریں۔ اور اس کے بعد وہ دنیا میں زندگی گزارنے لگتی ہے۔ اور دوسرا نظریہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا وہ یہ رکھا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ایک مرتبہ روحیں بنا کے فارغ ہو جائے، بلکہ ہمیشہ یہ تسلسل جاری ہے، اور روح اس مادہ جسم سے وجود میں آتی ہے کہ جو انسان کی تخلیق میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک بچے کی تخلیق جس مادے سے ہو رہی ہے وہ مادہ اپنے اندر روح پیدا کرتا ہے، بجائے اس کے کہ باہر سے ڈالی جائے۔ یہ دوسرا نظریہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اچھا، اب کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، یہ تفصیلی بحث ہے، اور گو کہ یہ ہمارے موضوع کا براہ راست حصہ نہیں ہے، لیکن روح اور جسم کے تعلق کو سمجھانے کے لیے اس بحث کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اچھا، اب ایک چیز اور ہے، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیں کہ انسان جتنے بھی دنیا میں خلق ہو رہے ہیں ان سب کی روحیں پہلے سے عالم ارواح میں موجود ہیں، اور اللہ نے ایک ہی دفعہ خلق کی ہیں۔ اب بتائیں کہ جتنے جانور پیدا ہو رہے ہیں ان کی روحیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یعنی ان کی قوت حیات، روح کا لفظ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم صرف انسان کی روح کے لیے استعمال کریں گے، حیوان کی روح کے لیے روح کا لفظ استعمال ہی نہیں کریں گے، اس کی قوت حیات کہیں گے۔ تو وہ قوت حیات، یا آپ ایک اور آسان سا لفظ استعمال کر لیں، جان۔ تو جانور میں جو جان ہے وہ خود اس کے جسم میں پیدا ہوتی ہے یا باہر سے ڈالی جاتی ہے؟ تو پھر
اس کے لیے بھی کوئی ایسا عالم ہونا چاہیے، اور جتنے جانور ہیں سب کے لیے ہونا چاہیے۔ مثلا ایک عالم ایسا ہو جس میں سب گھوڑوں کی جانیں ہوں، ایک ایسا ہو جس میں سب چوہوں کی ہوں، ایک ایسا ہو جس میں سب گدھوں کی ہوں، ایک ایسا ہو جس میں سب اونٹوں کی ہوں، ایک ایسا ہو جس میں سب بکروں کی ہوں، اور اس کے بعد جو بکرا پیدا ہونے والا ہے اس میں جان ڈال دی جائے وہاں سے لا کے۔ کیا یہ عقیدہ ہے آپ کا؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی جان کہاں سے آتی ہے؟ ایک انڈے میں جو آپ اپنی غذا کے طور پر استعمال کرنا چاہیں تو کر لیتے ہیں، لیکن اگر اس کو ایک خاص حرارت میں رکھ دیں یا مرغی کے نیچے رکھ دیں تو کیا ہوگا کہ اس میں ایک جاندار چوزا پیدا ہو کے نکل آئے گا۔ تو اس چوزے کی جو جان ہے وہ پہلے کہیں تھی وہاں سے آئی یا انڈے کے اندر پیدا ہوئی؟ اس انڈے میں جان پیدا ہوئی یا باہر سے آئی؟ کبھی غور کیجیے گا، کیونکہ ہمارا موضوع تو انسان کی حیات بعد از موت ہے، لیکن ذرا سا آپ کی فکر کو میں ہیجان پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ شاید آپ یہ کہیں کہ نہیں باہر سے نہیں آئی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں نہیں باہر سے آئی۔ جو بھی آپ کہیں، ہمیں کوئی بحث نہیں ہے، ہمیں تو انسان والی بات کرنا ہے، یہ صرف ایک گفتگو چھیڑ دی تھی۔ اچھا، اب دیکھیے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سب روحیں پہلے سے موجود تھیں، تو اس کے سلسلے میں ہمارے پاس ثبوت کیا ہے، ہمارے پاس دلائل کیا ہیں؟ ایک دلیل تو لوگ پیش کرتے ہیں سورہ اعراف کی 172ویں آیت کی، حالانکہ اس میں روح کا ذکر ہی نہیں ہے کہیں۔ اس میں بنی آدم کے صلبوں سے ذریت کے لینے کا ذکر ہے، روح کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ بہرحال ایک وہ ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو لیتے ہیں وہ روایات لیتے ہیں۔ مثلا ایک روایت کہ جب جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کو مکمل کیا اور وہاں پر دعا کی تو پروردگار عالم نے ان کو حکم دیا کہ تم لوگوں کو حج کے لیے پکارو۔ جب انہوں نے لوگوں کو حج کے لیے پکارا تو وہ عالم ارواح میں جتنی روحیں تھیں سب نے سنا، اور جنہوں نے لبیک کہا وہ دنیا میں حج پر جاتی ہیں، اور جنہوں نے لبیک نہیں کہا ان کے نصیب میں حج نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی ہمارے پاس روایات ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمیں دنیا میں بعض ایسے لوگ مل جاتے ہیں کہ جو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہلے سے ہماری ان کی جان پہچان ہے، تو آپ نے کہا کہ وہ عالم ارواح میں تمہاری اور اس کی روح ساتھ رہتی تھی۔ یہ بھی ایک روایت ملتی ہے، صحیح ہے غلط ہے اس سے فی الحال میں بحث نہیں، یہ بھی ہے روایت۔ اچھا، اس قسم کی بہت سی روایات ہیں جس کی وجہ سے یہ عقیدہ راسخ ہے ہمارے ہاں، اور صرف شیعوں میں نہیں، یہ عام مسلمانوں میں بھی راسخ۔ اچھا، عام مسلمانوں کے پاس خاص طور سے جو اہل تصوف ہیں انہوں نے بہت زیادہ زور دیا اس چیز کے اوپر۔ خواجہ ابو الخیر کا بڑا مشہور شعر ہے کہ رہ رو منزل عشقیم ز سرحد عدم تابہ اقلیم وجود ہم رہ آمدائم، کہ ہم تو ایک عشق کی منزل کے مسافر ہیں، اور اس مقام سے، اس حیات سے جو ہم کامل گزار رہے تھے، وہاں سے اس زندگی میں صرف اسی لیے آئے ہیں۔ اور یہ گفتگو ہمارے پاس، اگر ہم ان علماء اور فلسفیوں کو دیکھیں کہ جنہوں نے یہ فلسفہ پیش کیا ہے، تو اس میں سر فہرست ہمیں ایک نام ملتا ہے شیخ الاشراق شیخ شہاب الدین سہروردی کا۔ یہ اپنی تعلیمات کا ماخذ
تعلیمات افلاطون کو بتاتے ہیں، اور اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تصور اور یہ عقیدہ جو ہے یہ افلاطون کے زمانے سے مسلمانوں کے درمیان موجود، وہ انسانوں کے درمیان موجود۔ کہ پہلے روح کہیں موجود تھی، بعد میں آ گئی۔ اچھا، اب ہم نے گزشتہ تقریر میں ایک بات آپ سے کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ ایک پھل میں باہر سے مٹھاس یا خوشبو ڈالی جائے تو آپ اس کو اس پھل کی مٹھاس یا خوشبو نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو باہر سے ڈالی ہوئی خوشبو کہیں گے۔ اور اگر خود اس کے اندر خوشبو پیدا ہو، خود اس کے اندر ذائقہ پیدا ہو، تو اس کو آپ پھل کا ذائقہ، پھل کی خوشبو کہیں گے۔ اب بالکل اسی طرح مادہ جسم میں اور جسم کی شکل کے وجود میں آنے کے بعد حقیقت وجود باہر سے ڈالی جائے تو وہ اس جسم سے اس کا کوئی رشتہ، کوئی تعلق ہوگا، اس جسم کی روح کہلائے گی یا باہر سے ڈالی ہوئی روح کہلائے گی؟ اور اگر خود اس کے اندر بن جائے، اس کے اندر وجود پائے، جیسے پھول میں خوشبو وجود پاتی ہے، جیسے پھل میں ذائقہ وجود پاتا ہے، تو پھر وہ کس چیز کی روح کہلائے گی؟ وہ اس جسم کی روح کہلائے گی۔ اگر ہم یہ بات تسلیم کر لیں کہ عالم ارواح میں روحیں کامل حالت میں موجود تھیں، تو جب ایک بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ اس کا جسم بچہ ہوتا ہے یا اس کی روح بھی بچہ ہوتی ہے؟ اگر صرف اس کا جسم بچہ ہوتا اور روح کامل ہوتی تو ایک 50 سال کے آدمی کا فہم و فراست اور تدبر اور ایک پیدا ہوئے بچے کے تدبر میں فرق کیسے ہوگا؟ وہ بچے کی جو معصومیت ہوتی ہے اس میں اور 50 سال کے انسان کے اندر جو فرق ہے وہ کیوں ہے؟ وہی کامل روح ہے نا جو اس کے اندر چلی گئی۔ تو بچے کو تو روح کے اعتبار سے کامل پیدا ہونا چاہیے، لیکن وہ کامل تو نہیں پیدا ہوتا۔ روح بھی بچہ ہوتی ہے، بعد میں وہ جوان ہوتی ہے۔ زندگی کے ساتھ ساتھ جس طرح جسم میں نشو و نما ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی فکر میں، انسان کے فہم و فراست میں، انسان کے ادراک میں، انسان کے جو زاویہ ہائے نظر ہیں، جو فکر کی گہرائی ہے، جو گہرائی ہے، اس میں بھی اسی حساب سے اضافہ ہوتا ہے جس حساب سے جسم میں نشو و نما ہوتی ہے۔ ہمارا فقہی مسئلہ ہے کہ نابالغ بچے سے سودا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم چاہیں کہ ایک بچہ جو 5 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا، 12 سال کا ہے، ابھی چھوٹا ہے، ناسمجھ ہے، اور اس کے پاس کوئی جائیداد ہے، ہم اس سے خرید لیں، وہ سودا باطل ہو جائے گا۔ اس کا سن رشد تک پہنچنا ضروری ہے۔ تو روح تو پھر پوری کی پوری آئی تھی، پھر کیا فرق پڑا سن رشد تک پہنچنے کا؟ اس کے بعد ایک چیز اور، ایک شخص ہے، زید اس کا نام ہے، اس کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ عالم ارواح سے ایک روح اس کے اندر ڈال دی گئی، اور جب زید پیدا ہوا تھا تو اس کے لیے بھی جسم میں ایک روح عالم ارواح سے لا کے ڈال دی گئی تھی۔ تو وہ روح جو زید کی ہے اور جو روح زید کے بیٹے کی ہے، دونوں میں کوئی رشتہ ہے؟ دونوں باپ بیٹے ہیں؟ نہیں ہے۔ وہ اپنی جگہ خلق ہوا تھا، یہ اپنی جگہ خلق ہوا تھا۔ تو بیٹا جو ہے وہ باپ کا صرف جسمانی بیٹا ہوا، حقیقی بیٹا تو ہوا ہی نہیں۔ حقیقی بیٹا تو نہیں ہوا نا۔ اور جسم جو ہے وہ ہر روز تبدیل ہو رہا ہے۔ اس پر ہم پہلی بات کر چکے ہیں، ابھی پھر کریں گے، اب دوسرے زاویے سے کریں گے کہ جو بچہ 5 kg کا پیدا ہوا ہے،
جب وہ 50 kg کا ہو گیا تو وہ والا 5 kg جو پیٹ سے لے کے پیدا ہوا تو ختم بھی ہو گیا. اب تو دنیا میں جب وہ غذا کھا رہا ہے اس سے جسم بن رہا ہے، اس کا باپ سے کوئی واسطہ نہیں، نہ ماں سے کوئی واسطہ، نہ باپ سے. کھا پی رہا ہے، جسم بنا رہا ہے، وہ نشو و نما کر رہا ہے. اگر آپ مان لیں کہ چلیں 2 سال ماں کے دودھ پی رہا تھا تو 2 سال کو نکال دیں، اس کے آگے چلیں. اب تو عام غذا جو ماں باپ کھا رہے ہیں وہی وہ بھی کھا رہا ہے اور اسی سے نشو و نما ہو رہی ہے. تو اب جب وہ اعلیٰ جسم مکمل طور سے ختم ہو گیا جو ماں کے پیٹ میں بنا تھا، تو اب ماں سے اس کا رشتہ رہے گا کہ ختم ہو جائے گا؟ ایک بچہ 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، ماں کا بیٹا ہے کہ نہیں ہے؟ باپ کا بیٹا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کہیں ہے تو کیوں ہے؟ روح تو اس کی الگ تھی، اس کی الگ تھی، اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا، خالی جسم سے رشتہ بنا تھا، جسم کا بدل گیا، قصہ ختم ہو گیا. تو اب آپ بتائیں کہ وہ اس کا بیٹا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ یہی کہیں گے کہ ہے بیٹا. تو کس بنیاد پر آپ اس کو اس کا بیٹا کہہ رہے ہیں؟ دوسری چیز ایک اور آئی، وہ یہ ہے کہ ایک مثل مشہور ہے ہمارے ہاں اردو میں، باپ پپوت پتا پر گھوڑا بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا. وہ صفات باپ کی جسمانی، یعنی اس کا ناک نقشہ، اس کے جسم کی ساخت، اس کے ہاتھ پیروں کی شکل، اس کے چہرے کا ایک نقشہ، وہ اکثر باپ کا بیٹے میں آتا ہے. چلو جسم کا جسم سے مماثلت کا ایک مظہر ہمارے سامنے آ گیا. لیکن کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر باپ کنجوس ہے تو بیٹا بھی کنجوس، باپ بہادر ہے تو بیٹا بہادر، باپ سخی ہے تو بیٹا سخی، باپ فراغ دل ہے تو بیٹا فراغ دل، باپ با اخلاق ہے تو بیٹا بھی با اخلاق؟ یہ صفات تو جسم کی نہیں ہیں، یہ تو روح کی صفات ہیں. اخلاق جسم کی صفت نہیں ہے، شجاعت جسم کی صفت نہیں ہے، کنجوسی جسم کا عیب نہیں ہے، غصہ ور ہونا جسم کا عیب نہیں ہے. باپ غصہ تھا، بیٹے میں بھی بڑا غصہ آیا، تو یہ ساری چیزیں تو روح میں ہوتی ہیں. اور باپ کی روح الگ تھی، بیٹے کی روح الگ تھی، وہ بھی عالم ارواح سے اٹھا کے لے آئی گئی تھی، یہ بھی عالم ارواح سے اٹھا کے لے آئی گئی تھی. تو یہ دونوں میں مماثلت کیسے پیدا ہو گئی؟ یہ روحانی صفات جو ہیں بیٹے کی، وہ باپ سے کیسے مل گئیں؟ پھر اور بہت سی نفسیاتی کیفیات ہیں جن کا جسم سے تعلق نہیں ہے، وہ باپ کی اور بیٹے کی ایک جیسی ہو جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ کی حقیقت وجود یعنی اس کی روح اور بیٹے کی حقیقت وجود یعنی اس کی روح، دونوں میں رشتہ ہے، تعلق ہے. یعنی روح جو ہے وہ اسی باپ کی روح ہے، اسی باپ کی اولاد ہے. اگر ایسا نہ ہو تو یہ شجرے، یہ نسب، یہ پشتیں، یہ نسلیں، یہ کیسے وجود میں آئیں گی؟ کہ ہم کہتے ہیں کہ صاحب باپ دادا کی صفات آ گئیں، پردادا کی صفات آ گئیں، اس کے اوپر کی صفات آ گئیں. وہ کہاں سے آ گئیں؟ وہ تو روح کی صفات ہیں. تو ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ روح جو ہے وہ اس مادے سے وجود میں آتی ہے جس مادے سے جسم بن رہا ہے. تو جب اس مادے سے وجود میں آئی ہے تو یہ بات طے ہو گئی کہ کوئی بھی روح کسی جسم سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق پیدا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اس جسم کے ہی مادے سے نہ بنی ہو. باہر سے کوئی روح کسی جسم کے اندر نہیں ڈالی جا سکتی. اور اس سے اب آپ آگے بڑھ جائیں. آگے بڑھ کے آپ کیا دیکھیں گے کہ وہ ابھی ہم نے جو مثال اس سے آپ کو یاد دلائی اور اس سے پہلے والی تقریروں میں دی بھی تھی، وہ کیا تھی کہ ایک انسان روزانہ اپنے جسم کے لاکھوں خلیے جو ہیں ان سے محروم ہو جاتا ہے. لاکھوں خلیے مر جاتے ہیں، کروڑوں خلیے مر جاتے ہیں، نئے خلیے پیدا ہو جاتے ہیں. وہ کہے سے پیدا ہوتے ہیں؟ وہ جو غذا دنیا میں وہ کھاتا ہے اس سے پیدا ہوتے ہیں. نیا خون اس کی غذا سے پیدا ہوتا ہے.
نیا گوشت اس کی غذا سے پیدا ہوتا ہے، نئے گوشت کے مختلف قسم کے ٹیشوز اس کی غذا سے بنتے ہیں۔ تو اب جسم جو ہے وہ ہر وقت تشکیل پا رہا ہے، ہر لمحے جسم تشکیل پا رہا ہے، نیا خون بن رہا ہے، نیا گوشت بن رہا ہے، نئی کھال بن رہی ہے، نئی ہڈیاں بن رہی ہیں، پرانی ختم ہو رہی ہیں، اور وہ کاہے سے بن رہی ہیں؟ جو غذا وہ کھا رہا ہے اس سے بن رہی ہیں۔ اب کوئی ماں کے پیٹ سے یا باپ کے جسم سے وہ کچھ نہیں لے رہا ہے، دنیا کی غذا کھا رہا ہے، اس سے بن رہی ہیں، بنتی چلی جا رہی ہیں۔ اچھا کب تک بنیں گی یہ جسم میں صلاحیت کب تک ہے؟ جسم پر زخم آتا ہے، چوٹ لگتی ہے، پہلے خون بہہ رہا ہے، پھر خون جو ہے وہ جم گیا، پھر وہ کھرن بن گیا، پھر اس کے بعد وہ کھرن چھٹ گیا، پھر جسم کی کھال بالکل ویسی ہو گئی جیسی پہلے تھی۔ یہ کب تک ہوتا ہے؟ یہ نئے خلیے کب تک بنتے ہیں؟ نیا خون کب تک بنتا ہے؟ جب تک روح اور جسم کے درمیان تعلق باقی ہے۔ جس دن روح اور جسم کا تعلق ختم ہو جائے گا، اب انسان کا جسم تو ہے لیکن نہ نئے خلیے بنیں گے، نہ زخم بھرے گا۔ تو زخم کا بھرنا، نئے خلیوں کا بننا، غذا سے جسم کی تشکیل کرنا، یہ کام روح کا ہے۔ روح یہ کام کر رہی ہے، جیسی روح چھوڑے گی پھر یہ کام بند ہو جائے گا۔ یعنی خود مادے میں یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ کام روح کر رہی ہے۔ تو جب روح یہ کام کر رہی ہے تو اب وہ شخص زید کا جسم 25 سال کی عمر میں جو کچھ تھا وہ 50 سال کی عمر میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی زید کا ہی جسم ہے۔ زید کا جسم جو 50 سال کی عمر میں تھا 60 سال کی عمر میں نہیں ہے، لیکن زید کا ہی ہے۔ اس کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ زید کا جسم نہیں ہے۔ تو کیوں کہیں گے زید کا جسم؟ اس لیے کہ زید کی روح نے بنایا، یعنی اس روح نے بنایا جس کو ہم زید کہتے ہیں۔ جس روح کو کا نام زید رکھا گیا ہے اس نے جسم کو بنایا ہے، لہذا زید کا جسم ہے۔ تو یہ بات بھی طے ہو گئی کہ کسی کا جسم روح حقیقت وجود ہے۔ جیسے ہم نے کہا زید کون ہے؟ زید اپنی روح ہے۔ تو زید کا جسم کیا ہے؟ جو اس روح نے بنایا ہے جس کا نام زید ہے۔ اب اگر ہم یہ چاہیں کہ بکر جسم بنائے، یعنی روح بکر جسم بنائے اور وہ جسم زید کا ہو جائے، یہ ممکن نہیں۔ زید کا جسم وہی ہوگا جو زید بنائے گا، یعنی زید کی روح بنائے گی۔ بکر کا جسم وہی ہوگا جو بکر کی روح بنائے گی۔ ہمارے جسمانی جتنے بھی مظاہر ہیں ان سب کا تعلق براہ راست جسم سے نہیں ہے بلکہ براہ راست روح سے ہے، ہماری حقیقت وجود سے ہے۔ ہم نے ابھی کچھ عرصے پہلے مبدأ و معاد پر کچھ تقاریر ریکارڈ کرائی تھیں، اس میں ایک مثال دی تھی، وہ مثال ہم آج آپ کی اس تقریر میں بھی دے دیں۔ فرض کریں ایسا ہوا کہ ایک شخص تھا زید، اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا جس میں اس کی آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ اب وہ اسپتال میں زیر علاج ہے۔ پتہ چلا کہ ایک شخص بکر وہ کسی ایسے حادثے میں ہلاک ہو گیا کہ جس میں اس کا پورا جسم جو تھا وہ ضائع ہو گیا، صرف آنکھیں رہ گئیں۔ آنکھیں اس کی محفوظ ہیں۔ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اب اس بیکار جسم میں آنکھوں کا کیا کرنا ہے؟ جو صحیح و سالم جسم ہے اس کی آنکھیں اس میں لگا دی جائیں، اور ہوتا ہے ہماری آنکھیں بدلی جا سکتی ہیں۔ اس نے ڈاکٹروں نے بکر کی آنکھیں زید کے لگا دیں۔ اب زید صحت یاب ہو کے گھر آ گیا۔ اب وہ کیسے دیکھ رہا ہے؟ بکر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ زید کی آنکھیں نہیں ہیں، بکر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اب جب وہ گھر میں آیا تو اس کی بیوی چھپ گئی، اس کی ماں چھپ گئی، اس کی بہنیں چھپ گئیں،
کہ یہ تو بکر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، بکر ہے نامحرم، بتائیں صحیح ہے یا غلط؟ حقیقت کیا ہے؟ بکر نہیں دیکھ رہا ہے، زید ہی دیکھ رہا ہے۔ آنکھیں جو ہیں وہ تو ایک کیمرہ تھیں، بدل دیا، تو کبھی بھی آنکھیں نہیں دیکھتی، زید کی آنکھیں نہیں دیکھتی، زید دیکھتا ہے۔ بکر کی آنکھیں نہیں دیکھتی، بکر دیکھتا ہے۔ تو جو کچھ بھی مظاہر ہم کو جسم کے نظر آتے ہیں وہ بھی اصل میں روح کے ہیں، جسم کے نہیں ہیں۔ بکر کے کان نہیں سنتے، بکر سنتا ہے۔ بکر کے ہاتھ کام نہیں کرتے، بکر کرتا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ حقیقت وجود ہے۔ اب جب اصل چیز حقیقت وجود ہے اور اس کا جسم سے جو تعلق ہے، اس کے نتیجے میں وہ حقیقت وجود اپنا جسم بناتی ہے، کسی اور کا جسم نہیں بناتی۔ تو جب وہ حقیقت وجود اپنا جسم بناتی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس حقیقت وجود کے علاوہ کوئی جسم جو ہو وہ اس کا جسم ہو جائے؟ وہ اس کا جسم ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا حیات بعد از موت جو ہے وہ اسی روح کی حیات دنیا کا باطن ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ حیات بعد از موت جو ہو وہ اس میں روح سفر کرے اور تناقض واقع ہو، یعنی ایک روح جو ہے وہ کسی دوسرے جسم میں جا کے اس جسم کو فعال کر دے۔ جب جائے گی تو ایک جسم سے نکلے گی اور دوسرے جسم میں جائے گی، تو درمیان کا جو زمانہ ہے اس میں روح بغیر جسم کے رہ جائے گی، یہ ممکن ہی نہیں۔ یہ ہم نے ایک فلسفہ آپ کو سمجھایا، ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں تک آپ کی سمجھ میں آیا، لیکن اب ہمارا مشاہدہ کیا ہے؟ بعض اوقات ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد مثلاً کوئی امانت اس کے پاس رہ گئی، اب اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء اس امانت کو تلاش کر رہے ہیں، نہیں مل رہی ہے۔ آخر اس کے بیٹے نے یا اس کی بیوی نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس نے بتایا کہ بھائی وہ امانت میں نے فلاں جگہ رکھی ہے، وہاں سے نکال لو۔ جب دیکھا تو وہاں سے مل گئی۔ ایسے بہت واقعات ہیں، بہت مشاہدات آپ کے بھی ہوں گے، ہمارے بھی، پتہ لگا وہاں مل گئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر وہ روح تناسخ کے ذریعے کسی دوسرے جسم میں چلی گئی ہوتی تو پھر وہ آ کے بتاتا کہ وہاں رکھا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ خود آ کے بتا رہا ہے، کیونکہ اب جب روح دوسرے میں چلی، شخصیت بدل گئی نا۔ تو یہ ایک ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے، اور یہاں سے ایک باب اور کھل گیا۔ وہ کیا باب کھلا؟ وہ یہ کھلا کہ ہم عالم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی میں ہمارے اندر ایک صلاحیت اور پوشیدہ ہے، اور اس پوشیدہ صلاحیت کے روح سے ہم دنیا میں بھی برزخ کو دیکھ لیتے ہیں، دنیا میں بھی اپنے برزخی جسم کو دیکھ لیتے ہیں، دنیا میں بھی اپنے برزخی مقام کو دیکھ لیتے ہیں، دنیا میں بھی اپنے برزخی اعضاء سے مل لیتے ہیں۔ اور وہ کیفیت کیا ہے؟ وہ ہے کیفیت خواب۔ خواب در اصل انسان کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ جس میں انسان عالم برزخ میں اپنے وجود کو دیکھتا ہے۔ اب خواب کی بہت سی قسمیں ہیں، وہ پھر ایک الگ موضوع چھڑ جائے گا کہ بعض خواب ایسے ہیں کہ جس میں انسان عالم برزخ میں ہوتا ہے، بعد میں نہیں بھی ہوتا ہے۔ وہ خواب کی قسمیں وہ ہماری گفتگو نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ خواب کی اقسام میں ایک قسم وہ ہے جس میں انسان عالم برزخ میں ہوتا ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ پہلے انسانوں میں خواب دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تھی۔ جب انبیاء نے انسانوں کو حیات بعد از موت کی خبر دی
عالم برزخ کی خبر دی، تو ان لوگوں کے لیے اس عالم کا تصور کرنا بڑا مشکل تھا، وہ تصور نہیں کر پا رہے تھے۔ تو پروردگار عالم نے ان کو خواب دیکھنے کی صلاحیت عطا کر دی۔ جب خواب دیکھنے کی صلاحیت عطا ہوئی اور انہوں نے خوابوں میں سوتے میں چیزیں دیکھیں اور آ کے انبیاء سے پوچھا کہ ہم تو سو رہے تھے اور ہم نے یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، ہم فلاں جگہ جا رہے تھے، فلاں جگہ ہماری فلاں شخص سے لڑائی ہو گئی، ہم کو مارا، ہم نے اس کو مارا، پھر ہم نے آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، ہماری آنکھ کھل گئی تو ہماری سانس پھول رہی تھی، اور یہ تو ہم نے عجیب چیز دیکھی، تو نہیں ہوا تھا، ہم تو سو رہے تھے۔ تو پھر ان کو بتایا گیا کہ دیکھو یہی وہ حیات ہے جسے تم نے اب دیکھ لیا، یہ تمہاری زندگی کے ساتھ موجود ہے، لیکن ابھی تم اس کا احساس اس لیے نہیں کرتے کہ وہ فعال نہیں ہے۔ جب تمہارا رشتہ جسم اور روح کا منقطع ہوگا تو وہ حیات فعال ہو جائے گی، یعنی عالم برزخ یا حیات بعد از موت جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے، ابھی صرف ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ جب موت، جس کو ہم زندگی روح اور جسم کے تعلق کا منقطع ہونا کہتے ہیں، جب وہ ہوگی تو ہمیں اس کا احساس ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں اب آپ کی سمجھ میں آ گئیں۔ اب آئیے ہم آگے بڑھیں۔ ہم نے حیات دنیا سمجھائی، حیات قبل از موت سمجھائی، اب ہم آ رہے ہیں حیات بعد از موت کو سمجھانے کے لیے۔ تو حیات بعد از موت کو سمجھانے کے لیے یا سمجھنے کے لیے، جیسا کہ ہم نے ابھی آپ سے کہا کہ کچھ تعلق ہے، تسلط ہے، اس تسلط کا ختم ہونا جو ہے وہ موت ہے۔ لیکن سوال یہاں پر پھر ایک اٹھتا ہے، اور لوگ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، تو قبل اس کے کہ آپ سوال کریں ہم خود آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہماری فکر کے ساتھ چلیں، اور ہم آپ کے سامنے ایک قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، اور وہ آیت جو ہے وہ ہے سورہ انعام کی دوسری آیت۔ اس آیت سے ہم آج ایک خاص آپ کہہ سکتے ہیں کہ تصور، ایک خاص فلسفہ حیات آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوا کہ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا اجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں گیلی مٹی سے پیدا کیا اور اس کے بعد تمہارے لیے ایک وقت کا فیصلہ کیا، اور اجل مسمى بھی اس کے پاس ہے، اسی کی طرف سے۔ اس آیت میں موت کی دو قسموں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ایک موت وہ کہ جو مقرر کی گئی، اور ایک موت وہ جس سے ہم اجل موقوف کہتے ہیں، جو مقرر نہیں کی گئی لیکن اللہ کی طرف سے ہے، وہ بھی آ سکتی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو ہم تشییع جنازہ کے لیے، نماز جنازہ کے لیے، لواحقین کی تسلی کے لیے پہنچ جاتے ہیں، بہت سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، گفتگو چھڑ جاتی ہے، کیا تھا مرحوم کو، کیا بیماری تھی، کیا علاج ہو رہا تھا، کیا دوا ملی، کس ڈاکٹر کا علاج تھا، کیسے موت واقع ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ ساری باتیں ہونے کے بعد ایک نتیجہ عموماً لوگ نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں یہ سب تو ایک بہانہ تھا، اصل میں تو ان کا وقت آ گیا تھا، اصل میں تو وقت آ گیا تھا۔ اب ہمارا آپ سے سوال ہے کہ کیا ایسا ہی ہے کہ جب آدمی کا وقت آتا ہے جب ہی مرتا ہے؟ کیا سب لوگ اسی وقت مرتے ہیں جب ان کا وقت آتا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم نے وقت مقرر کیا ہے، لیکن ایک موت اور ہے، وہ ہمارے پاس ہے۔
اب آپ بتائیے کہ کیا آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ ایک شخص جو اچھی حفظان صحت کی سہولتیں حاصل کیے ہوئے ہے، جس کی زندگی پرسکون ہے، جس کی غذائیں مکمل ہیں، جس کو دوا علاج معالجے کی سہولتیں میسر ہیں، جس کے ذہن پر فکریں نہیں ہیں، وہ ممالک کے جو ترقی یافتہ ہیں، جہاں لوگوں کو زندگی کے تمام تر سکون موجود ہیں، وہاں کی اوسط عمریں جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ ایشیا افریقہ کے وہ علاقے کہ جہاں پر زندگی کی سہولتیں کم ہیں، وہاں پر اوسط عمریں کم ہوتی ہیں۔ کیا اللہ نے وہاں کے لوگوں کے لیے زیادہ اور یہاں کے لوگوں کے لیے کم مقرر کیا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بعض لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جو دیکھنے میں دبلے پتلے ہیں، ان کی غذا بھی کم ہے، لیکن ان کے اندر قوت مدافعت بہت زیادہ ہے، ان کے اندر قوت برداشت بہت زیادہ ہے۔ دبلے پتلے ہیں مگر پورے روزے رکھ رہے ہیں، بلکہ اور رجب شعبان میں بھی رکھ رہے ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو دیکھنے میں تندرست ہیں لیکن ان سے رمضان کے بھی نہیں رکھے جاتے، بڑی جلدی سے بیمار ہو جاتے ہیں، بڑی جلدی سے ان کی ہمت جواب دی جاتی ہے۔ بخار چڑھا ہوا ہے، کرا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اوف ہائے مر گئے ہائے۔ اور ایک وہ ہے کہ جس کو اس سے تیز چڑھا ہوا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، اسے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ قوت مدافعت، قوت برداشت، ہمت، کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے۔ یہ کیا شے ہے؟ یہ بھی ایک فرق ہے۔ جیسے ابھی ہم نے ایک لفظ استعمال کیا تھا شدت حیات کا، قوت حیات کی شدت کا۔ تو اب آج کی تقریر میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں بچا ہے کہ ہم ان دونوں نکات پر تفصیلی گفتگو کریں، شدت حیات پر بھی اور موت کے وقت پر بھی، موت کے وقت مقررہ پر، کہ بھئی آپ سنتے ہیں نا موت کا ایک دن مقرر ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بعض نوجوانوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ تم بائک چلا رہے ہو، ذرا احتیاط سے چلاؤ، اس طرح نہیں کرو، دیکھو یہ تو تم اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ خطرے میں ڈالنا، موت کا تو ایک دن مقرر ہے، ہمیں پہلے موت تھوڑی آئے گی، جب موت کا وقت آئے گا جب ہی آئے گی، اور جب آ جائے گی تو رکے گی نہیں۔ قرآن کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں، وہیں ہمارے پاس پڑھیں گے آگے تقریروں میں، کہ جب ایک وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحے کے لیے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے ہٹتا ہے۔ تو جب وقت آ گیا تو ایک لمحے کے لیے نہ آگے بڑھے گا نہ پیچھے ہٹے گا، تو جب پیچھے ہٹتے ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ اگر موت نہیں آئی، آپ کنویں میں بھی کود جائیں مریں گے تھوڑی، اور آ گئی ہے تو گھر میں لیٹے ہوئے ہوں گے تو بھی مر جائیں گے۔ تو یہ ایک تصور ہے۔ اب ہماری گفتگو کا موضوع آپ کے ذہن میں ہے حیات بعد از موت، تو ہمیں حیات بھی سمجھانا ہے، موت بھی سمجھانا ہے، حیات بعد از موت بھی سمجھانا ہے، حیات کی قسمیں بھی سمجھانا ہے، موت کی قسمیں بھی سمجھانا ہے۔ اس لیے ہم گفتگو کو ایک پیچیدہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ پیچیدہ گفتگو پیچیدہ رہے گی نہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں سارے گتھیاں جو ہیں وہ سلجھ جائیں گی، ہر چیز کو ہم واضح کر کے آپ کے سامنے بیان کر دیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو بحث ہم نے آج کی ہے، جتنا ہم نے آپ کو تھکایا ہے، جتنا ہم نے آپ کے ذہن کو جھنجھوڑا ہے، ان تمام چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا، بھولیے گا نہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں جب ہماری آپ کی ملاقات ہوگی تو ہم انہی مباحث کی بنیاد پر آگے بڑھیں گے۔ تو آپ ان چیزوں کو سب کو ذہن میں رکھیے گا، اور انشاءاللہ
ہماری اگلی تقریر کا انتظار کیجیے گا، اور ہم آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر اپنی گفتگو کو اسی مقام سے لے کے آگے بڑھیں گے جس مقام پر ہم اس وقت ختم کر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری گفتگو کا اختتام ہو گیا، وما علینا الا البلاغ، اور آج آپ ہم کو اجازت دیں، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ انشاءاللہ اگلی تقریر میں اللہ سے امید ہے کہ آپ کی اور ہماری صحت و سلامتی کے ساتھ اگلی ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔